وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ اچھا جی، ہم لوگوں نے جو ہے لاسٹ ویک حج اور اس کا طریقہ اس کے حوالے سے آیات پڑھی تھیں، اور جو بھی یعنی احرام کی جو پابندیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دی کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور تقوی کی بات کہ بہترین ذات راہ جو ہے وہ تقوی ہے، اس کو نہ بھولو۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جب سب کی طرح تم نے بھی عرفات جانا ہے، وہاں سے واپس آنا ہے، اور وہاں سے واپس آ کے پھر مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے جس طرح کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جبکہ پہلے تم گمراہی میں تھے۔ اور جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہ لوگ یہ کام کرتے تھے کہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے ہی آ جاتے۔ قریش جو خود کو مطلب حافظ و مجاور کہتے تھے کعبہ کا، وہ اپنے آپ کی اپنی ایک امتیازی شان رکھتے تھے، اس چیز سے منع کیا گیا، اور ساتھ ان کو استغفار کرنے کا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تو جو بھی غلط کام کرتے رہے ہو اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اور پھر بتایا گیا کہ جب مناسک حج ادا کر چکو تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح کہ تم اپنے آبا کا ذکر کرتے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ بعد میں مینا میں آ کے نا ایسے گیدرنگ کرتے اور لوگوں کو اپنے آبا و اجداد کے قصے بہادری کے سناتے، تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ یہ وقت صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کا، اپنی کوئی ایسی بڑائی بیان کرنے کا یا طاقت بیان کرنے کا نہیں ہے۔ تو جتنی شدت کے ساتھ آبا کا ذکر کرے ہو اتنی محبت و شدت کے ساتھ تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ کچھ تو ایسے ہیں جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، ان کا سارا فوکس دنیا پہ ہوتا ہے، ان کی ساری بھاگ دوڑ بھی دنیا کے لیے ہوتی ہے، تو ان کی دعائیں بھی صرف دنیا کے لیے ہی ہوتی ہیں، مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن مانگتے صرف دنیا ہی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دنیا تو مل جائے گی جتنا جتنا ان کا دنیا میں حصہ لکھا ہوا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جبکہ کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا حسنہ بھی مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس دعا ہے، اس دعا کو اپنی جو ڈیلی دعائیں ہیں ان کا حصہ بنائیں، پکا حصہ، یعنی اس کو روزانہ آپ نے پڑھنا ہے بہت پابندی سے، کئی دفعہ پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے حسنہ کے ساتھ ساتھ پھر آخرت کا حسنہ بھی ملے گا، یعنی ان کا آخرت میں حصہ بھی ہوگا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کا فوکس سارا دنیا پہ نہیں ہوتا، وہ آخرت کو فوکس رکھتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، کہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، اس چیز کو سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے دنیا میں زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ آخرت کا بھلا اور آخرت میں آ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، یہ دعائیں ہوتی ہیں ان کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو جس نے کمایا ہے اس کا اس میں حصہ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کی بھی جو کمائی کر رہے ہیں۔ اگر تو صرف دنیا ہی کما رہا ہے، دنیا ہی مانگ رہا ہے، تو اس میں حصہ ہوگا، اور اگر اس کی نظر آخرت پہ ہے تو پھر اس کو آخرت کا حصہ بھی ملے گا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی دعائیں چیک کریں، اپنا فوکس چیک کریں، اپنی بھاگ دوڑ چیک کریں کہ کیا ساری صرف دنیا ہی کے لیے ہے یا آخرت کے لیے بھی کچھ ہم لوگ کرتے ہیں، آخرت کی ایفرٹ بھی ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے، میں جیسا وہی بات کرتی ہوں کہ اپنی دعاؤں سے چیک کر لیں، تو اگر یہ لگ رہا ہے کہ دعائیں صرف دنیا ہی کے حوالے سے ہیں، بچوں کے لیے بھی اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو صرف ان کی دنیاوی کامیابی کے لحاظ سے ہی مانگ رہے ہیں، تو پھر ہمارا فوکس ٹھیک نہیں ہے، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی۔ اور ظاہر ہے وہی چیز پھر انسان اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کرتا ہے نا، جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کی بھی سوچیں ویسی ہی ہوتی ہیں۔ تو اس چیز
پہ تھوڑا سا کانشیس ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کیا ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں. اگر ہر وقت ہم نے بچوں کا بھی فوکس بس یہ دنیا ہی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی پھر دنیا دار ہی بنیں گے. ان کی بھی ساری دوڑیں دنیا کے لیے ہوں گی, ان کی بھی پرائیورٹی صرف دنیا ہوگی. آخرت کا کانسیپٹ بس ایسی بس ایک گھسیٹ کے ساتھ چل رہے ہوں گے, یا بس ایک بیک آف مائنڈ ایک وہ چیز ہے, لیکن فوکس نہیں ہوگا اس میں. تو یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی. ٹھیک ہے, یہ ہم نے یہی تک کیا تھا. جی آگے پڑھ رہی ہوں آیت نمبر 203. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گنتی کے ان چند دنوں میں. جو کوئی 2 دن میں جلدی کر لے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ پرہیزگار کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وَاذْكُرُوا امر کا صیغہ ہے, زال کاف را ذکر سے, اور یاد کرو. کس کو یاد کرو؟ اللہ, اللہ کو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو. کس میں؟ فی میں کے لیے آتا ہے, اور ایام معدودات, معدودہ کی جمع یعنی گنے چنے دنوں میں, عین دال دال عدد سے گنتی شمار کرنا. تو ایام معدودات یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا جب وہ رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے وہاں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو ابتدائی روزوں کا جو حکم تھا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مہینے کے 3 دن ایام بیت کے جو تھے, تو وہاں پہ بھی یہی ورڈ آیا تھا. تو اسی طرح سے یہ یہاں پہ بھی یہ ورڈ آیا ہے, اور یہاں پہ بھی اس سے مراد 3 دن ہے, 11, 12 اور 13 ذی الحج. ٹھیک ہے, ابھی باقی ڈیٹیل بتاتی ہوں. فمن تو جو کوئی, تعجل جلدی کرے, یہ اجلت سے ہے, عین جیم لام, اس میں تے جو ہے یہ باب کی ہے, یہ تم والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تفعل باب میں چلی جاتی ہے. تعجل جو کوئی جلدی کرے, باب تفیل میں سے ہے یہ. فی میں یومینی, یومین جو ہے وہ تسنیہ کا صیغہ ہے 2 دنوں میں. یوم کا تسنیہ کا صیغہ یومین, تسنیہ مینز یعنی ڈوئل, یعنی 2 دن, جس سے مراد 11 اور 12 ذی الحج. آپ نے اس میں آیت میں نیچے لکھ لیں اپنے سپارے پہ, جہاں پہ ایام معدودات لکھا ہے وہاں پہ 11, 12, 13 ذی الحج لکھ لیں, اور جہاں پہ یومین لکھا ہے وہاں پہ 11 اور 12 ذی الحج لکھ لیں. اچھا, فلا تو نہیں, اسم جو ہے وہ گناہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو نہیں کوئی گناہ علیہ اس پر, و اور من جو کوئی تأخرا تاخیر کرے یا مؤخر کرے, الف خا اور را یا حمزہ خا را اس کا روٹ ورڈ ہے. تأخرا جو ہے وہ جیسا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تاخیر کرنا, یہ بھی اس میں بھی جو تے ہے یہ باب کی تے ہے, یہ تم والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا, فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اس پر, لمن اتقا لیے اس کے جو تقوی اختیار کرے, واو قاف یا تقوی کا روٹ ورڈ. ٹھیک ہے, واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَاعْلَمُوا اور جان لو, انکم بے شک تم, الیہ طرف اس کے, تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہاں پہ تے جو ہے وہ تم والی ہے آتین کی, اور حاشا را کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کیا جانا, میدان حشر, محشر کا میدان یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, وانون جو ہے وہ پلورل کے لیے آتا ہے. اچھا, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو گنے چنے دنوں میں. یہ جو گنتی کے چند دن مراد ہیں, اس سے مراد 11, 12 اور 13 ذی الحج. ٹھیک ہے, جن کے بارے میں شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ایام تشریق کہتے ہیں. تے شین رے یہ اور قاف, نقطوں والا قاف, مشرق مغرب والا جو ہے تشریق. اصل میں یہ جو دن ہوتے تھے نا, ان میں یہ لوگ یہ کرتے کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا تھا نا اس کو ڈرائی کر لیتے تھے, سکھا لیتے تھے دھوپ وغیرہ میں رکھ کے, تاکہ اس کو تھوڑا سا لانگر یوز کے لیے کر سکے. کیونکہ اس زمانے آپ کو پتہ ہے فریج فریزر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا, تو اس طرح سے یہ اس کو ڈرائی کر لیتے تھے اور پھر اس کو یوز کرتے تھے.
اس وجہ سے وہ ایام تشریق اس کو کہتے ہیں. پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوم الترویہ 8 ذوالحج کو کہتے تھے. ترویہ جو ہے پانی پلانا سے ہے، جس میں یہ لوگ خود بھی پانی پی کے اور اپنے ساتھ پانی لے لیتے تھے، جانوروں کو بھی پلا لیتے تھے جب یہ مطلب حج کا احرام باندھ کے تو آگے جاتے تھے. اور اس کے علاوہ جو 9 ذی الحج ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، جب عرفات میں اکٹھا ہونا ہوتا ہے تو اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عرفہ کا دن. اور اس کے علاوہ 10 ذی الحج جو ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے اس کو یوم النحر کہتے ہیں. نون ہا اور را، یعنی قربانی کا دن جو ہے، نحر جو ہے وہ قربانی کے لیے آتا ہے. اور پھر جو ہے آگے اس کے بعد 10 ذی الحج تک ہم نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا کیا کچھ کرنا ہے. اس کے بعد اب 11 12 13 جو ہیں ذی الحج، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. یعنی اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو ہر وقت تم نے کرتے رہنا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں جیسے ذی الحج شروع ہوتا ہے فرض ذی الحج سے. ہم لوگ بھی یعنی جو ہے وہ تکبیرات بلکہ پڑھنی بھی چاہیے اور سننی بھی چاہیے آپ ان دنوں میں. تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جب حج کے جو احرام کے ساتھ پھر تلبیہ وغیرہ جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی. اور یہ جو دن ہے نا 11 12 13 ذی الحج کے، اس میں پھر وہ باقی کے جو رمی ہوتی ہے نا وہ کی جاتی ہے. باقی کی رمی سے مراد کہ وہ ابھی حج کے جو یہ بھی مناسک حج میں ہی ہے رمی کرنا. تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 ذی الحج کو ہی ایک وہ رمی کی جاتی ہے جو کہ صرف ایک جو پلر ہے وہاں پہ ایک شیطان جو ہے اس کی جاتی ہے، اور باقی جو ہے وہ ان دنوں میں کی جاتی ہے. ایکچولی وہاں پہ 3 یہ پلرز ہیں. ایک سب سے بڑا ہے، پھر ایک تھوڑا سا اس سے سائز میں چھوٹا، اور پھر تھوڑا سا اس سے چھوٹا. جمرات الاکبر، جمرات الوسطی اور جمرات الصغری. تو جمرات الاصغر بھی. اچھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے، ایک منٹ ہے، یہ پھر جو ہے نا آپ کو ایک دفعہ 11 کو کرنی ہے. ہولڈ آن پلیز. اس دن میں نا جب یہ آپ لوگوں کو کرا رہی تھی تو میں نے اینڈ پہ بلکہ لیکچر اپنا تھوڑا سا جلدی ریپ اپ کیا، بیکاز آئی تھاٹ کہ شاید آپ لوگ بور ہو رہے ہوں گے، زیادہ لمبا لیکچر ہو گیا. بٹ آئی ریئلائزڈ آفٹر ورڈز آپ لوگوں کے میسیجز پڑھ کے کہ آپ لوگ تو انجوائے کر رہے تھے، اچھا لگ رہا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا، یہ دیکھیں یہاں پہ جو نمبر 11 پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، 11 پہ یہ لوگ جو ہیں ایک وہ پلر کے سامنے کھڑے ہیں. نمبر 11 جو ہے یہ، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ رمی کر لی آپ نے، ٹھیک ہے، 10 ذی الحج کو. اس کے بعد آپ دیکھیں 12 کے اوپر آگے وہ بکرا بنا ہوا ہے، یعنی قربانی ہوگی. اس کے بعد پھر جو ہے ہیڈ شیو وغیرہ کرا لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ طواف افادہ جو ہے جو واپس آ کے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی صحیح ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہ نمبر 15 پر ایک رمی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ پھر مینا چلے گئے اور آگے نمبر 17 پر ایک رمی ہے. تو اب یہ والی جو ہے نا یہ 11 12 اور 13 کے دنوں میں یہ رمی کی جاتی ہے. آلدو اس میں پکچر میں جو ہے وہ ایک ہی پلر بنا ہوا ہے نمبر 15 پہ بھی اگر آپ دیکھیں، لیکن یہاں پہ اصل میں آپ نے 3 پلرز ہیں جن کو جا کے ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہوتی. ٹھیک ہے، ایک تو آپ کا یہ جو ہے صرف پہلے دن ہوا نا، اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ 11 کو ایک دفعہ آپ جا کے مارتے ہیں ساتھ ساتھ کنکریاں، اور پھر اگلے دن 12 کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کنکریاں. یہ بات دیکھیں نمبر 17 پہ جو بنا ہے، ٹھیک ہے. تو تینوں جو پلرز آتے ہیں نا ان کو آپ نے یہ کنکریاں جو ہیں یہ مارنی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ دفعہ. پہلے دن جو آپ مارتے ہیں وہ صرف 7 کنکریاں ایک کو مارتے ہیں جو بڑے والا ہے. ہاں، بڑے والا یعنی جس کو اکبر وہ کہتے ہیں نا، یعنی سب سے بڑے والا جو ہے شیطان. تو دوسرے دن جو ہے پھر 7 + 7 + 7 آپ تینوں کو مارتے ہیں، پھر اس سے اگلے دن بھی 7 + 7 + 7، ٹھیک ہے نا. تو یعنی پہلے دن 7 اور اس کے بعد 21 اور اس کے بعد 21، ٹوٹل 49 جو ہے یہ کنکریاں آپ نے مارنی ہوتی ہیں. یہ کنکریاں آپ کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ مزدلفہ سے، میں نے آپ کو بتایا. سو زیادہ اٹھا لینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر کوئی مس آؤٹ ہو جائے تو. اچھا، یہ کرنی ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے کرنی ہے جو
2 دفعہ رمی کرنی ہوتی ہے نا، یہ 11 12 اور 13 میں کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس میں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں 11 اور 12 کر کے 12 کو وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ 13 کو بھی وہاں پہ رکتے ہیں، 13 کو بھی کی جا سکتی ہے، تو وہ 13 کو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ٹائم بھی نہیں ملتا، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں they just want to stay there، وہ ایک دن اور گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اگر کوئی جلدی کر کے 11 12 کو کر کے وہاں سے آ گیا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر کوئی تیسرا دن بھی وہاں پہ ٹھہرا رہا ہے وہ کر کے آیا تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ان لوگوں میں ہوتا یہ تھا کہ جو اگر 12 کو چلے جاتے تھے تو جو 13 کو کر کے آنے والے ہوتے تھے وہ ان لوگوں کو گناہگار کہتے تھے کہ تم لوگ تو جلدی کر کے آ گئے، اور خود کو زیادہ نیک پکار سمجھتے تھے کہ ہم تو جی زیادہ دن گزار کے وہاں پہ آئے ہیں اور ہم آرام سے آئے ہیں، تم لوگوں نے تو جلدی کر دی، تم لوگوں نے غلط کیا۔ اور یہ جو ایک انسانی نفسیات ہے نا، یہ آج بھی لوگوں میں ہے، مطلب آج بھی مسلمانوں میں سے اکثر کا یہ ہے کہ وہ حج کے دوران اپنے اوپر فوکس کرنے کی بجائے دوسروں کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے، تم نے ایسے کر دیا، تم نے ویسے کر دیا، یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں دیکھو ہم نے جو کیا ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اس طرح کی نا ایک وہ رہتی ہے سوچ لوگوں کی۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ سب سے پہلی بات تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، حج کا سارا پروسیس جو ہے نا اس میں تمہیں بس ہر وقت اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اور بیسیکلی یہی ٹریننگ ہے کہ تم نے جب یعنی عام زندگی میں بھی تمہیں یہی سیکھنا ہے کہ کچھ بھی کر رہے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے، کچھ بھی کر رہے ہو تو تمہارا فوکس اس چیز پہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا حکم دیے ہیں، اور تم کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہو، اللہ کی ناراضگی والے کام تو نہیں کر رہے۔ اس لیے آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہیں کہ اپنے آبا کا ذکر مت کرنے لگ جاؤ، اللہ کی یاد کرو۔ اب 10 کو بے شک تم نے احرام کھول دیا، لیکن ابھی جو باقی دن تم وہاں ہیں اس میں بھی تم نے اللہ کا ہی ذکر کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات مت کرو، کوئی جلدی آ گیا یا کوئی دیر سے آ رہا ہے، اللہ کا ذکر کرو زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی، ٹھیک ہے، جو مطلب ہر لحاظ سے اللہ کی یاد تمہارے دل میں ہونی چاہیے، اور کسی کے اوپر اعتراض نہیں کرو۔ اصل چیز جو ہے لمن اتقی، یعنی اصل جو اجر ہے اور اصل جو ثواب ہے، اصل چیز تقوی والے کے لیے، یہ لمن اتقی جو ہے نا اس میں یہ چیز ہڈن ہے کہ کیا ہے تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ریوارڈ ہے اس کے لیے جس کے دل میں تقوی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ صحیح طریقے سے اپنے مناسک حج بھی ادا کرے گا، اس کا سارا جو فوکس ہے وہ بھی اپنے حج، اپنی زندگی پہ اور اپنی آخرت کے اوپر ہوگا، اور اپنے احرام پہ کہ میرے پہ یہ پابندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ لیکن جس کے دل میں تقوی نہیں ہے نا، وہ چاہے حج بھی کرنے چلا گیا ہے، وہ اس نے چاہے احرام بھی باندھا ہوا ہے نا، وہ اسی قسم کی باتیں کرے گا، یا تو دوسروں کے اوپر اعتراض کرے گا، یا خود کوئی عمل کر کے اور خود کوئی کام کر کے خود کو بہتر سمجھے گا، اور یہ کرے گا کہ میں نے جو کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہوتا ہے نا بعض لوگ نیکی کر کے خود کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس چیز کو یہاں پہ روکا جا رہا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا تقوی دل میں رکھو، خواہ تم 2 دن رہ رہے ہو تقوی کے ساتھ رہو، خواہ تم 3 رہ رہے ہو، اللہ کی یاد، اللہ کا ڈر دل میں رکھو۔ مقصد کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ یہ کہ تم 2 سے زیادہ دن اگر رہے ہو تو مصیبت سمجھ کے رہ رہے ہو کہ ہائے اللہ میں آج نہیں کر سکا، مجھے کل کرنی پڑے گی، ورنہ میں چلا جاتا، آج ہی میرے سے ہو جاتی تو میں آج ہی چلا جاتا، یا کوئی جھگڑا تم کرنا شروع کر دو، وہاں پہ مصیبت سمجھنا شروع کر دو، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تقوی ہے یہ حج کے دوران بھی اور حج کے بعد بھی، یہ ٹریننگ ہی یہی ہے، یہ دل میں رہنا چاہیے۔ حج کرنے کے بعد بھی کوئی ایسا غرور یا تکبر یا فخر تمہارے اندر نہیں آ جانا چاہیے، کوئی ایسی بڑائی تمہارے اندر نہیں آ جانی چاہیے کہ تم اپنا وہ سارا عمل جو ہے اس کو ضائع ہی کر دو، ٹھیک ہے۔ پھر بات اللہ تعالیٰ نے کہا لمن اتقی، پھر کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی یہ چیز تمہیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ تم نے اللہ کا خوف ہر وقت دل میں رکھنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ
تو شرون اور تم جان لو کہ تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ سب سے بڑی بات، یعنی ایک بہت بڑا لیسن جو حج کا ہے کہ انسان یہ سیکھتا ہے وہاں جا کے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح حشر کے میدان میں ہم نے اکٹھے ہونا ہے جیسے ادھر سب اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا حج کے موقع پہ بالخصوص عرفات کے میدان میں، اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، سب کچھ بس مطلب اللہ کی طرف بس دھیان، اور سب جو ہے کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا. تو آخرت میں تو اس کو بلکہ کئی گنا اس کو بڑھا لو کہ یہاں پہ تو بھی صرف مسلمان ہی پہنچے ہوتے ہیں نا، آخرت میں تو ساری انسانیت، پورے دنیا کے لوگ جو ہیں وہ بس اکٹھے کیے جائیں گے. تو جیسے تمہیں یہاں پہ اکٹھا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور تمہارا ہر وقت فوکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اسی طرح تمہیں آخرت میں بھی اکٹھا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور تمہیں پیش ہونا. یہ بہت بڑا لیسن ہے آج کا. ٹھیک ہے. رمی جو ہے نا، اس کا بھی مقصد یہی سکھانا ہے کہ زندگی میں کئی دفعہ ایسے مواقع آئیں گے جب تمہیں شیطان بہکائے گا، تمہیں ورغلائے گا، تو ایسے ٹائم پہ اس کو کنکر مارنا ہے، اس کو دھتکارنا ہے، تعوذ پڑھنے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا، اس کی بات نہیں ماننی. ٹھیک ہے. تو یہ جو معاملہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا زندگی میں. جیسا میں نے آپ کو بتایا نا، صحیح کے لیے بھی یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ زندگی جو ہے وہ ایک صحیح ہے، ایک کوشش ہے، لیکن کوشش جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کرنی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اسی طرح طواف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری مومن کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی پسند ناپسند کے گرد گھومنی چاہیے، اسی کی عبادت اور اسی کی بات ماننی ہے، اسی کے احکامات، اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو مناسک ہیں، اگر ان کی روح کو دیکھا جائے، ان کو سمجھا جائے، یہ اپنے اپنے طریقے سے کس طریقے سے انسان کو جو ہے وہ ٹرین کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہے. اور بیسک بات تقویٰ تقویٰ تقویٰ. دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ تقویٰ ہوگا تو انسان دوران حج اور احرام کے دوران بھی بہت سی چیزوں کا خیال رکھے گا. نہیں ہوگا تو چاہے حج کر رہا ہے، چاہے وہ حج کے بعد کی زندگی ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی ہی گزارتا ہے. وہ پھر اگر اس کے دل میں اللہ کی یاد اور اللہ کا تقویٰ نہیں. اسی لیے بار بار یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. تو یہ سارے وہ حج کے لیسنز ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات تقویٰ کا حصول، پھر ضبط نفس، صبر کرنا، ڈسپلن کرنا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جو یہاں پہ ایک بہت اہم بات بتائے گی کہ آخرت کی یاد دہانی. آخری سفر پہ انسان کفن میں لپٹ کر جاتا ہے نا، پھر آخری جب سفر انسان کا ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے، تو اسی کی پریکٹس ہے یہ جو احرام باندھا ہوا ہوتا ہے، ایک ڈریس، اور اس میں وہی وائٹ سا ڈریس، جس میں اسپیشلی اگر آپ مردوں کا جو احرام دیکھیں تو اسی طرح سے پھر اللہ کے سامنے بھی جانا. آخری سفر تمہارا اسی طرح سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہاں پہ آ کے اب وہ جو حج والی جو سب احکامات یا مناسک تھے وہ یہاں پہ آ کے کمپلیٹ ہوئے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے نا، اس میں اگلی آیت اور اس کے بعد جو آگے آیات آ رہی ہیں، اس میں پھر اب دو طرح کے لوگوں کا کمپیریزن کیا جائے گا. جس طرح پہلے ہم نے پچھلے ہفتے جو ابھی بھی ہم نے ریپیٹ کی کہ کچھ ایسے ہیں جو صرف دنیا دنیا مانگتے ہیں، ان کا سارا فوکس جو ہے وہ دنیا کے اوپر ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو آخرت کو بھی مانگتے ہیں، ان کا فوکس جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت. بہترین دعا جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اس حوالے سے کمپیریزن کیا گیا. تو یہاں پہ بھی اب دو طرح کے کردار بتائے جائیں گے. آپ دیکھیں عموماً جو ہے نا، یہ آپ کو ایک اسلوب نظر آئے گا قرآن پاک میں کہ مومن، خالص مومن یعنی جس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، جو اللہ کی بات مانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک جو کفر کرنے والا ہے اس کی بات بتائی جاتی ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور ایک وہ کمپیریزن کر کے ہمیں بتایا جاتا ہے. سورۃ البقرہ میں شروع میں ہم نے یہ دیکھا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ان کے بارے میں بتایا گیا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ ایمان والے ہیں، وہ اس سے ہدایت پاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی طرف سے جو ہے اس کا اچھا اجر پائیں گے. اور اس کے بعد پھر والذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو تم سمجھاؤ نہ سمجھاؤ ان کے لیے برابر ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کے لیے عذاب کی جو وعیدیں ہیں وہ بھی بتائی گئی، اور پھر بتایا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم،
اور پھر ایک منافقین کے بھی گروہ کا ذکر کیا گیا. تو منافقین بھی جو ہے وہ بیسیکلی ہیں تو کافر والی ہی کیٹیگری ہے نا, یعنی اندر سے وہ کفر پہ ہی ہوتے ہیں, اوپر سے ان کا طریقہ مختلف ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے خود کو جو ہے وہ مومن ظاہر کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں, یعنی آپ کہہ لیں ایک حق پہ جمے رہنے والے اور ایک جو ہے وہ باطل پہ رہنے والے, کفر اور باطل پہ رہنے والے, یا آپ کہہ لیں کہ ایک مومن اور ایک کافر, ٹھیک ہے, ایک سچا ایک جھوٹا. تو یہ اس طرح کا کمپیریزن ہمیں مختلف جگہوں پہ ملتا ہے. تو ابھی یہ آگے پھر جو ہے ان آیات میں ہمیں کمپیریزن مل رہا ہے. تو آیت میں پڑھتی ہوں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. بعض لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے, حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے, الناس لوگوں کے لیے, من ایک من ہے, من سے کے لیے آ رہا ہے جو شروع میں ہے, اور ایک من ہے میم پہ زبر, من جو ہے وہ جو کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے جو یعجبک کا, یہ جو ہے آتائن والا شروع میں, یا جو ہے آتائن والی ہے وہ کے معنوں میں, ٹھیک ہے. عجب جو ہے بیچ میں عین جین اور بے, عین جیم اور بے, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے, جو کہ عجیب کا ورڈ ہم اردو میں بھی کرتے ہیں, یعنی حیرت زدہ کر دینے والی چیز. تو یہ ورڈ پھر بطور استعارہ ہر بھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ پلیز کرنے والی یا امپریس کرنے والی یا سم تھنگ ویری امیزنگ, ٹھیک ہے. تو یعجبو کا وہ پسند آتی ہے, کا جو ہے وہ تم کے لیے آتا ہے, کاف زبر جو ہے نا اس پہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس کی باتیں بڑی امیزنگ لگتی ہیں یا آپ کو پسند آتی ہیں, بھلی لگتی ہیں, ٹھیک ہے. قولہ بات اس کی, قول بات کے لیے اور ہو اس کی, فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں, حیات زندگی اور دنیا دنیا کی, یشہدو و یشہدو اور وہ گواہ بناتا ہے, شاہد گواہ, شہادت گواہی, ٹھیک ہے. یہ جو ہے شروع میں آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں, یشہدو وہ گواہ بناتا ہے, کس کو گواہ بناتا ہے, اللہ, اللہ تعالیٰ کو وہ گواہ بناتا ہے, علی اوپر, ما جو, فی میں, قلبہ اس کے دل میں, فی قلبہ اس کے دل میں, قلب کہتے ہیں نا دل کو, یعنی جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ اللہ کو اس پہ گواہ بنا رہا ہے. وہوا حالانکہ وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہے, الد جو ہے لد سے ہے, لام دال دال, یہ بھی جھگڑا کرنے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. اور الد جو ہے یعنی لد سے الد اسم تفضیل, شروع میں الف لگ گیا تو بہت زیادہ یعنی سخت جھگڑا کرنے والی, یعنی سخت جھگڑالو اس معنی میں آتا ہے. اور خصام جو ہے یہ بھی جھگڑے کے ہی لیے آتا ہے, خاص صاد اور میم, خصم کی جمع خصام جو ہے, ٹھیک ہے, یعنی بہت زیادہ اگریسو, جھگڑا کرنے والا, فساد کرنے والا. تو الد الخصام سخت جھگڑالو ہے جھگڑا کرنے میں, ایسے کہہ لیں آپ, یا جھگڑا کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے, یہ کہنا, ٹھیک ہے. تو جھگڑا کرنے والوں میں سب سے شدید جھگڑالو ہے, دونوں کا مطلب یہی آتا ہے, جھگڑے کے معنوں میں آتے ہیں. الد الخصام یہ ایک ٹرمینالوجی اس طرح سے بولی جاتی ہے. اچھا, اب یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے ان جنرل, اگر آپ اس کو دیکھیں کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ بظاہر اس کی بات چیت ایسی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے, بہت زیادہ جس کو آپ کہہ لیں کہ شیریں گفتار, اور بڑا نرم مزاج, اور بڑی زیادہ ویسے تو آپ سے کہنا کہ چکنی چپڑی باتیں کرنے والا, کہ لوگوں کو اپنی باتوں سے بہت زیادہ امپریس کرنے والا, اور تمہیں بھی اس کی بات اچھی لگتی ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے. اصل میں یہ جو مطلب تعویل عام کے حوالے سے تو یہ کردار کوئی بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی دور میں ہو سکتا ہے, اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں ایسے. تعویل خاص کے حوالے سے یہ جو بات ہے, اصل میں یہ تعویل خاص اور تعویل عام کیا ہوتا ہے, تعویل خاص ہوتا ہے کہ جو بالخصوص قرآن کی آیات کسی ایک کے لیے یا کچھ خاص لوگوں کے لیے یا کسی خاص واقعے کے بعد یا کسی خاص چیز کے بعد اس کے لیے احکامات آتے تھے,
تو اس کو تعویل خاص کہتے تھے، لیکن ظاہر قرآن پاک جو ہے وہ ہے تو عمومی طور پہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے۔ تو تعویل عام سے مراد کہ جو رہتی دنیا تک کے تمام لوگ اور تمام حالات کے لیے جو ہے اس کا ایکچوئل میننگ ہوتا ہے، یا وہ جو نصیحت ہوتی ہے سب کے لیے ہوتی ہے۔ تو تعویل عام کے لحاظ سے تو یہ سب کو ہی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بھئی کوئی اس طرح کا جو کردار ہوتا ہے، جو اوپر سے بڑا میٹھا بنتا ہے، بڑا لوگوں کا مخلص بنتا ہے، لیکن اندر سے وہ مخلص نہیں ہوتا، اندر سے اس کے اندر بغض ہوتا ہے، اس کے اندر منافقت ہوتی ہے، وہ بڑا منافق انسان ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ دھوکے باز ہوتا ہے، اوپر سے وہ لوگوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے امپریس کر رہا ہوتا ہے، اور بات بات پہ وہ قسم بھی کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، یعنی وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو بار بار اپنی باتوں کے اوپر۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی عادت ہوتی ہے وہ بات کو اللہ کی قسم واللہ یہ ہے وہ ہے، یہ اس قسم کے کردار ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ تو یہ بیسیکلی تعویل خاص کے حوالے سے جو علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اخنس بن شریک ایک بہت بڑا منافق تھا۔ آپ کو پتہ ہے مدنی صورت ہے تو یہاں پہ منافقین کو بہت زیادہ ایڈریس کیا گیا ہے۔ اخنس الف خ نون سین اور بن شریک شین را یا قاف نقطوں والا، اس کے بارے میں تھا، کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ آیات اسپیشلی آئی تھیں کیونکہ ایک منافق تھا جو بہت زیادہ اسی طرح چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، بات بات پر قسمیں کھاتا تھا، بات بات پہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر خود کو بہت زیادہ سچا مومن اور مسلمانوں کا دوست ثابت کرتا تھا۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ اللہ گواہ ہے جی، میرے دل میں تو بہت مسلمانوں کے تم سب کے لیے میری بڑی محبت ہے، اور میں تو واللہ میں نے تو یہ کیا اور میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، میں تو بہت زیادہ مخلص دوست ہوں، لیکن ابھی میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ جو منافقین ہے نا، ان کا زیادہ پول اسی طرح سے کھلا تھا کہ جب جہاد پہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانے کا حکم آتا تھا، اس وقت پھر یہ ان کی جو دل کی اصل حالت ہوتی تھی وہ سامنے آتی تھی، اور پھر یہ بہانے وغیرہ کرتے تھے اور اسی طرح قسمیں کھا کے جو ہے وہ یقین دلاتے تھے کہ نہیں جی ویسے تو ہم بڑے سچے پکے مومن ہیں، لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم اس پہ نہیں جا سکتے کیونکہ یہ ریزن ہے، وہ ریزن ہے، ہمارے گھروں پہ ضرورت ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور پیچھے ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو انسان تھا اس کا یہ تھا کہ اسی طرح سے بہت زیادہ یہ ملما سازی کرتا تھا، اوپر کی باتیں اس طریقے سے کرتا تھا، اندر سے جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی باتیں اچھی لگتی تھی، بھلی لگتی تھی، آپ بھی اس شخص کو مخلص سمجھتے تھے اور بہت اچھا مومن سمجھتے تھے، دوست سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے واضح کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور باقیوں کے لیے بھی کہ اس کی باتوں کا یقین نہ کرو، یعنی اس کی حقیقت بیان کر دی کہ وہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ کہ قرآن پاک میں نا آپ کئی جگہ پہ دیکھیں گے بھی آگے بھی اللہ تعالیٰ نے جو منافقین ہیں نا ان کے پول بہت یعنی برے طریقے سے کھولے گئے اور ان کو بالکل یعنی واضح کر دیا گیا کہ ان کے یہ اندر سے یہ لوگ جو ہیں تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے تعویل خاص کے حوالے سے تو یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن عمومی طور پر بھی آپ دیکھیں، ظاہر ہے ہر وقت کے لیے ہیں قرآن کی آیات، تو بہت ہر دور میں ایسے لوگ ملتے ہیں اور ہر ایک کا ایکسپیرینس ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو اوپر سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اوپر سے بڑا اپنے آپ کو مخلص بھی ظاہر کرتے ہیں اور بڑا اپنا اچھا امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اندر سے وہ سخت یا تو حسد میں ہوتے ہیں، یا ان کو بغض ہوتا ہے، یا اندر سے دشمنی ہوتی ہے، اور جس وقت ان کو موقع ملتا ہے نا وہ فوراً کسی نہ کسی طریقے سے وہ نقصان دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح کے کریکٹرز ہوتے ہیں، ہر وقت ہی ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ الد الخصام، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سخت قسم کے جو ہے جھگڑالو ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یعنی وہ جو ایک جھگڑالو ہونے والی جو یا فتنہ فساد کرنے والی جو خاصیت ہے نا یا صفت انسان کی، اس کو بھی کنڈیم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں یہ جو اس قسم کے جھگڑا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی اگلی آیت میں بھی آپ پڑھیں گے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔
تو بلا وجہ کا لڑائی جھگڑا تکرار فساد یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہوتا نا کہ کوئی آپس میں کوئی رائے مختلف ہو جاتی ہے, وہ ایک اور چیز ہے کسی بھی ٹاپک کے اوپر, لیکن بلا وجہ اس کو طول دینا اور اس کے اوپر اس کو جھگڑے کی نوبت تک لے جانا, یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے. ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے اور بحثیں کرتا ہے, جو سخت جھگڑالو ہے اور بحثیں کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ناپسندیدہ شخص ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ہدایت پانے کے بعد کوئی قوم نہیں بھٹکتی جب تک کہ جھگڑا جھمیلا نہ کرے. ٹھیک ہے. ایک کا تو میں نے آپ کو بتایا نا, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص جو سخت جھگڑالو اور بحثیں کرتا ہے, اور ایک ہے ہدایت پانے کے بعد کوئی قوم نہیں بھٹکتی جب تک کہ جھگڑا جھمیلا نہ کرے. یعنی ہدایت پر آ گئی تھی, اس کے بعد بھی اس کے بھٹکنے کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑے فساد اختلافات میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہدایت سے تو ہٹ جائیں. اب اس کو بھی تھوڑا سا نا مطلب ہم اپنی زندگی کے لحاظ سے بھی دیکھیں, یہ جو لد الخصام ہونا ہے کہ دیکھیں انسان ہے اور ہمیں ظاہر اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ واسطہ بھی پڑتا ہے, لوگوں کے ساتھ اکٹھے مل کے رہنا بھی ہوتا ہے, اکیلے تو نہیں رہ سکتے نا. ایک تو یہ تو ظاہر ایک فطری طریقہ ہے, فطرت کے خلاف ہی ہے بالکل انسان آئسولیٹ ہو کے رہ جائے, اور وہ چیز انسان کو پسند بھی نہیں آتی. تو آپ دیکھیں کہیں پہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے, 2-4 فیملیز اکٹھی رہ رہی ہوتی ہیں, یا ویسے بھی اگر آپ رہ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بھی تو ارد گرد محلے کے لوگ ہوتے ہیں, نیبرز ہوتے ہیں, یا ویسے آپ ایک فیملی میں خاندانوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, کبھی آپ کے ان-لاز کی فیملیز کے ساتھ, کبھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, تو اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے, اختلاف رائے ہو سکتا ہے, ایک نیچرل بات ہے, فطری بات. لیکن کسی بھی جگہ پہ رائے کا اختلاف ہو اس کو جھگڑے تک کی نوبت پہ لے جانا یہ بہت غلط ہے. اب دیکھیں ہمارا دین تو امن کا دین ہے نا, اسلام جو ہے کہ امن سے رہو, لوگوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہو, اچھے اخلاق کے ساتھ رہو, یہ تو بہت زیادہ ٹیچنگ ہے اسلام کی. تو ہمیں یہی چیز اپنانی ہے, اور یہ جھگڑا فساد لڑائیاں اس سے بچنا ہے اور دوسروں کو کر کے دکھانا. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں نا آج حال مسلمانوں کا بھی یہ ہو چکا ہے کہ دین کے نام پہ کہیں اکٹھے ہوں گے یا دنیا کے نام پہ اکٹھے ہوں گے, وہ جو حالت ہے نا دل کی وہ اتنی کوئی بگڑی ہوئی ہے, اتنی کوئی یعنی خراب ہو چکے ہیں دلوں کی حالات اور دلوں کے اختلافات, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا, فرقہ واریت کس قدر, یعنی ہم اسلام کے نام لیوا اور کلمہ گول مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی ہم تو امتی ہیں, اور یہ ہمارے دعوے ہیں. لیکن حالت آپ دیکھ لیں آج تمام مسلمانوں کی, کہیں پہ کسی کو کوئی ٹریفک قوانین کی پابندی کا کہہ دیا تو اس پہ بھی جھگڑا شروع کر دیں گے. دیکھی ہوں گی نا آپ نے, ایسے پاکستان کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس میں ایون خواتین کو بھی کئی دفعہ میں نے بھی دیکھی ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی ٹریفک قانون توڑنے پہ پکڑ لیا تو وہ ہر کوئی اپنے آپ کو, خاص طور پہ اگر کوئی تھوڑا سا کوئی ایلیٹ کلاس کی ہے تو وہ تو اپنے آپ کو بس قانون سے اوپر سمجھتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمیں روکنے کی, تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں, تم جانتے نہیں ہو میں کون. اس طریقے سے وہ تھریٹننگ وے میں آگے سے بات دھمکانا شروع کر دیں گے. اور پھر وہ مطلب بعض تو ایسی بھی ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ لیڈیز بھی اتنی بری طریقے سے لڑائی جھگڑا کر رہی ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ, جو ٹریفک کے کوئی کانسٹیبل یا کوئی وہاں پہ جو بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتنے برے طریقے سے, اور مرد ہیں تو وہ بھی, تو مطلب جو ہماری یوتھ ہے ٹینز وہ بھی, ان کے بھی لڑائی جھگڑے, مطلب اتنا زیادہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپر لوز کر جانا اور مزاج خراب ہونا. کسی کو لائن بنانے کا کہہ دو کہاں وہاں پہ تو کہیں پہ بھی تو وہ پتہ نہیں کوئی برداشت ہی ختم ہو کے رہ گئی, کوئی صبر کا مادہ ہی ختم ہو کے رہ گیا ہے. اور پھر ایک ہوتا نا کہ مطلب آپ تھوڑا بات کو کچھ سلجھانے کی طرف لے کے جائیں, الٹا کھینچیں گے, الٹا اس کو مزید بگاڑیں گے, اس معاملے کو دوسروں کو بتا کے اس کو بھی انوالو کریں گے. میں بھی بتاتا ہوں تمہیں, میں اپنے فلاں کو فون کرتا ہوں, وہ تمہیں دیکھ لے گا, تمہاری یہ بیلٹ اتروا دیں گے اور یہ کر دیں گے. مطلب there are so many incidents جو کہ آپ اکثر ہی دیکھتے ہیں.
सड़कों के ऊपर झगड़े, छोटी छोटी बात पे गाड़ी आगे करनी है या हॉर्न दे रहे हैं, सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, मेरी जगह पे तुमने क्यों गाड़ी खड़ी कर ली, तुमने, मतलब देयर सो मेनी थिंग। इकट्ठे रह रहे हैं, अगर 2-4 फैमिलीज हैं, मतलब जैसा होता है कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, इन लॉज के साथ रह रहे हैं, तो वहां पे भी छोटी छोटी चीजों पे कोई बर्दाश्त नहीं, फौरन जो है वो लड़ाई झगड़े पे उतर आना, खुद को बड़ा समझना, या वो एक जेलसी और उसका एलिमेंट बीच में आ जाता है। फिर हस्बैंड वाइफ के भी आपस में झगड़े जाहिर है वो हो रहे होते हैं, वालदैन के बच्चों के साथ, बच्चों के वालदैन के साथ, इस किस्म के भी बहुत सी चीजें हैं। फिर आप देखें कहीं पे इंसान रह रहा है तो नेबर्स के साथ बाज लोगों के इतना इतना बुरा रवैया होता है, हालांकि हमारे दीन ने तो हमें हर चीज की टीचिंग दी है, हमसाये के भी बहुत ज्यादा हकूक बताए हैं जी, हमारे इधर सामने ये क्यों फेंक दिया, यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी कर दी, हमारा पानी क्यों ये कर दिया, छोटी छोटी चीजों पे, मतलब बहुत ही पेटी इश्यूज जो है उनके ऊपर। फिर रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, जो आपके कोई कलीग्स हैं उनके साथ, मतलब बगैर बार बार अल्लाह ताला ये समझाते हैं कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान तुम्हें हर वक्त वर्गलाने पर तुला हुआ है, और शैतान का तो फेवरेट मशगला है झगड़े करवाना, फसाद डलवाना, लोगों को इस तरफ लेके जाना, और हम बड़े आराम से उससे ट्रैप हो जाते हैं। और लड़ाई झगड़े ये चीजें कितनी ज्यादा आम हो चुकी है ना आज मुसलमानों में भी। हमारा दीन में तो हमें साथ साथ इन चीजों पे सिखाया है, अमन से रहो, अच्छा इखलाक रखो, सब्र करो, दरगुजर करो। ठीक है, कोई जुल्म बर्दाश्त करने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन ये है कि एक आम डेली बेसिस पर छोटी छोटी चीजों को इश्यूज बना लेना और छोटी छोटी चीजों पर जो है उनको खींचना, फिर दिल में कुदूरत रख के बैठ जाना, ये चीजें जो है ना ये बहुत ज्यादा यानी बिगाड़ का बायस बनती है। अब देखिए इंसान इसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, या हम कैसे इस चीज को ठीक कर सकते हैं। देखिए सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो मतलब इतने ज्यादा लोग बनाए हैं, अल्लाह ताला ने कोई एक जैसे रोबोट तो पैदा नहीं किए हुए ना, कि बस जिसका बटन ऑन किया तो वो काम करेंगे और सारे एक जैसा काम करेंगे, बटन बंद कर दिया तो काम सबके बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इंसान है, हर एक की सोच मुख्तलिफ है, हर एक का जहन मुख्तलिफ है, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियंस मुख्तलिफ हैं, मिजाज मुख्तलिफ हैं, पसंद नापसंद मुख्तलिफ है, IQ लेवल मुख्तलिफ है, इंटरेस्ट डिफरेंट हैं। तो जाहिर है जब इतना कुछ मुख्तलिफ है तो ओपिनियंस और ये आप कह लें कि इख्तलाफ राय तो होगा ना। जिस तरह की मैं हूं उस तरह की मेरी सगी बहन भाई भी नहीं हो सकते। आप अपने बच्चों में देख लेना कितना ज्यादा डिफरेंस होता है, एक ही वालदैन की औलाद होते हैं लेकिन मुख्तलिफ होते हैं ना। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने एक जैसा तो बनाया ही नहीं है ना, हस्बैंड वाइफ को भी बनाया ही नहीं है ना। हस्बैंड वाइफ को भी अगर आप देख लें जिन्स ही मुख्तलिफ है, एक मर्द है एक औरत है, तो एक जैसे हो ही नहीं सकते ना, तो सलाहियतें एक जैसी होंगी ना सोच एक जैसी होगी, तो उसमें भी ज़ाहिर आपस में डिफरेंस ओपिनियन तो होगा। लेकिन बात यही समझने की है और सीखने की है कि छोटी छोटी चीजों को हवा देना, छोटी छोटी चीजों को इशू बना लेना, ये जिंदगी का हासिल मकसद नहीं है। यानी अगर इंसान ये सोच लेना कि ये झगड़े और ये छोटे छोटे पेटी इश्यूज ये इतने अहम नहीं होते, रिश्ते ज्यादा अहम होते हैं, उनको बचाना जरूरी होता है। ये सब चीजें जो है ना, इख्तलाफ हो जाना या और तरह की राय रखना और तरह की पसंद नापसंद होना, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये हिस्सा है जिंदगी का। ठीक है, इन्हीं के साथ ही अपनी लाइफ को आपने उन लोगों के साथ गुजारना और निभाना सीखना है। यानी आप ये कह लें कि इख्तलाफ के बावजूद इत्तेहाद रखना सीखना है। ठीक है, इख्तलाफ के बावजूद इत्तेहाद रखना सीखना है। ये नहीं कि जरा से किसी से डिफरेंस ओपिनियन हुआ तो चले जी तोड़ ताड़ दिया। सगे बहन भाई भी एक दूसरे से तोड़ ताड़ के बैठ जाते हैं, और फिर हर रिश्ते में हर लिहाज से आप देख लें जो जितनी भी चीजें हैं जो भी मैंने गिनवाई है, चाहे औलाद हो, वालदैन है, शोहर बीवी है, बहन भाई हैं, नेबर्स हैं, कलीग्स हैं, वर्क प्लेसेस पे, सब में ये चीजें होती हैं। शैतान तो हर वक्त पीछे पड़ा हुआ है ना। तो ये समझ लें कि यही तो आजमाइश है इंसान की। ठीक है ना, कि जैसे मैं सोचती हूँ वैसे दूसरा बंदा नहीं सोच सकता।
माँ बाप जैसे सोचते हैं वैसे बच्चे नहीं सोच सकते, बच्चों की जो सोचें वो वालिदैन की नहीं हो सकती। ये जो जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं ये हर दौर में रहा है, क्योंकि वालिदैन एक दौर की पैदावार होते हैं तो बच्चे उससे अगले दौर की पैदावार होते हैं, तो वो हर दौर में जनरेशन गैप होता है। ठीक है, इसी तरह फिर जहाँ पे सोचें मुख्तलिफ हैं, ख्यालात मुख्तलिफ हैं, तो वो आपकी ज़ाहिर है उसके ऊपर डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो असल बात जो है ना कि यही सीखना है कि इन डिफरेंसेस के साथ, इन इख्तलाफात के साथ ही जीना सीखना है, इनके साथ ही निभाना सीखना है, माफ करना सीखना है, इग्नोर करना सीखना है, भुलाना सीखना है। हम भूलते भी तो नहीं है ना, कि वो इतना ज्यादा छोटी छोटी बात को लेके, छोटी छोटी बात को उसको हम दिल में रख लेंगे और उसको ओवरकम नहीं कर सकेंगे, खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। यही आर्ट है जो सीखना है, चाहे आप वालिदैन हैं, चाहे आप औलाद की हैसियत से हैं, चाहे आप बीवी की हैसियत से हैं, चाहे आप किसी नेबर की हैसियत से, हर चीज में यही सीखना है। ठीक है, और छोटी सी अगर कोई बात हो जाती है तो उसको बढ़ाना नहीं है, उसको खत्म करना है। आप देखिए घर में अगर खुदा न खास्ता किसी जगह पे आग लग जाती है, किचन में या किसी चीज पे, तो उस आग को बुझाया जाता है कि उसके शोले ले जाके घर के बाकी हिस्सों में भी फेंके जाते हैं? बुझाया जाता है ना, पानी डाल के, बल्कि मट्टी शट्टी डाल के या कोई भारी चीज डाल के, तो जिसे कहते हैं ना मट्टी पाओ, मट्टी डाल देने चाहिए ऊपर। इस तरह की छोटी मोटी चीजों को उनको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए उनको। यानी ये कोई जिंदगी का हासिल तो नहीं है ना, ये थोड़ा सा इंसान को अगर इस तरीके की अपनी सोच कर लेना कि हम झगड़ा फसाद करने के लिए दुनिया में नहीं आए, ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है, इनसे तो बचना है, यही तो इम्तिहान है। ठीक है, अब देखें कि एक अगर इस तरीके से भी इंसान सोच लेना तो बच जाए इन चीजों से, कि जिन घरों में झगड़ा लड़ाई फसाद रहता है उन घरों से बरकत और रहमत उठ जाती है अल्लाह ताला की। क्योंकि जब अल्लाह ताला को झगड़ालू लोग नापसंद हैं, अल्लाह ताला को फसाद नापसंद है, तो ये फिर फसाद करने वाले या झगड़ा करने वाले लोगों पे अल्लाह की रहमत और बरकतें तो नहीं होंगी ना। तो झगड़ा छोड़ने वाले के लिए तो बड़ी अच्छी, बल्कि नवीद है, खुशखबरी है कि एक हदीस का मफहूम है कि जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया उसके लिए जन्नत के वस्त में घर बनाया जाए। तो बेसिकली अपना ना थोड़ा आला ज़र्फ होने की जरूरत है, अपना ज़र्फ बड़ा करना है। ज़र्फ कहते हैं बर्तन को, तो बर्तन अपना जो है ना वो बड़ा रखे। छोटा बर्तन जल्दी भरता है तो जल्दी छलक जाता है, तो जितना बड़ा ज़र्फ होगा ना उतना ज्यादा इंसान चीजों को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, उतना ज्यादा बर्दाश्त, सब्र, अच्छा ये मेरी ट्रायल है, मेरा इम्तिहान है, इस तरीके से सोचना शुरू कर दें। अल्लाह से दुआ करें, फौरन तावुज़ पढ़ना शुरू कर दें कि अब मैं कोई गलत तरीके से बात ना आगे से कर जाऊं, या अल्लाह से मदद मांगें। ठीक है ना, वरना बास लोगों की ऐसी आदत होती है कि जहां वो बैठेंगे वो जानबूझ के जो है ना इख्तलाफी बातें छेड़ देंगे, या तो मजहब के लिहाज से उनको पता होगा कि ये फलां बंदा जो है ना इसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमारे लिहाज से, रिलीजन के हवाले से, तो वो कोई उनकी सोच जो है या उनका जो मकसद होता है ना वो सिर्फ बहस करना होता है। उनको इतना कोई शौक होता है बहस नहीं करने का, या तो अपना इल्म झाड़ना या अपनी कोई धाक बैठाना अपने इल्म की, और बस वो खाम खा में उन टॉपिक्स को छेड़ेंगे, खाम खा में, ताकि एक बहस जो है वो छिड़ जाए। ठीक है ना, तो लोगों के ऊपर हम अपना रोब डाल सकें, और फिर अपनी वो सारी एनर्जीज भी उसी में ही लगाते हैं। जबकि जो आला ज़र्फ और अमन पसंद मिजाज के लोग होते हैं ना वो अवॉइड करते हैं ऐसी चीजें जिनसे आपस में जो है वो इख्तलाफात हों। ठीक है ना, तो बात यही है समझने की कि जानबूझ के इस तरह की चीजों को हवा देना ये भी गलत है, और अगर ऐसी कोई बात हो गई है तो उसमें अच्छा मुझे फलाने ये क्या, अब मैं इसको ये सुनाऊंगा, इसने ये क्या, मैं इसको वो सुनाऊंगा, इन चीजों में पड़ जाना, ये सारे शैतानी अमाल हैं, शैतान इसी तरफ लेके जाता है। ठीक है ना, तो एडजस्ट करना सीखें खुद को। यानी आप जब सफर पे जाते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो आप देखिए आपने अपना जो अपना एक बैग पैक करना होता है एक सर्टन वेट लिमिट के लिहाज से, उसमें आप बड़ी मैनेजमेंट से चीजें एडजस्ट कर रहे होते हैं ना, कि जो चीज जहां जिस तरीके से सही संभाल सकती है वहां उसको रखते हैं। इवन जूते भी रखे हैं तो उसके अंदर आप कोई चीजें उनके अंदर डाल देते हैं कि सॉक्स ऐसी चीजें कि वो भी ज्यादा स्पेस अलहदा से ना ले, वो जगह खाली ना रहे। ठीक है ना, तो इसी तरह से इंसानों के साथ भी एडजस्ट करना सीखें, चाहे आप वाइफ की हैं, चाहे आप बहन हैं, चाहे आप नंद हैं, आप देवरानी हैं, आप जेठानी हैं। ये देवरानी जेठानी नंद मैं इसलिए कह रही हूँ
کیونکہ ہم سب خواتین ہیں اور یہ سارے رشتے جو ہیں نا یہ ہر ایک کے ساتھ ہیں اور ہر ایک کو اس میں ڈفرینس آف اوپینینز بھی ملتے ہیں اور ہر ایک کو جو ہے اس میں ایک وہ کھینچا تانی یا وہ شیطانی جو سوچیں ہیں وہ ہر ایک کو آتی ہیں, ہر ایک اس سے گزرتا ہے, اسی کو اوور کم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں. ایک تو وہ کہ جو چکنی چپڑی باتیں کرنا, ملمہ شدہ باتیں کرنا, زخرف القول کا بھی ورڈ آپ پڑھیں گے آگے قرآن پاک میں اسی طرح کی باتوں کے لیے, لیکن عمل اس کے برخلاف ہونا, اوپر سے کسی کو کسی اپنے آپ کو دوسرے کا بڑا دوست ظاہر کرنا, مخلص ظاہر کرنا, لیکن اندر سے عمل جو ہے اس سے بالکل خلاف, دلوں میں حسد ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, عداوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بات پہ بات جھگڑا کرنا, معاملات کو بگاڑنا, خامخواہ کا فساد کرنا, خامخواہ کا جو ہے وہ آگ لگانا, آگ کو بجھانے کی بجائے آگ کو اور بڑھانا, یہ باتیں, یہ چیزیں یہاں پہ کنڈیم کی جا رہی ہیں. یہ تو ہم یہ تو نہیں نا کہہ سکتے کہ بس یہ تو وہ اس ایک شخص کے حوالے سے یہ بات تھی یا یہ تو خالی منافقین کو کہا جا رہا ہے. نہیں, یہ اس میں ہمارے اندر بھی بہت سی ایسی خامیاں ہیں اور ایسے کردار ہیں جن کو یہاں پہ جو ہے یہ بتایا گیا اور کنڈیم کیا گیا. تو اس کو سمجھنا ہے, اس کو سیکھنا ہے کہ یہ چیزیں ہم خود بھی دیکھیں, خود بھی سمجھیں کہ اگر ہمارے اندر ایسی باتیں ہیں تو ہم نے اس چیز کو ختم کرنا. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. یہ بھی وہی پہلا ہی جو کردار ہے نا وہی چل رہا ہے, دوسرے کا ذکر آگے آئے گا. جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتے ہیں. وَإِذَا اور جب تولا, واو لام یا تولا جو ہے اس کا ایک مطلب تو منہ موڑنا ہوتا ہے, اکثر ہم یہی پڑھتے ہیں, لیکن واو لام یا ولی ہونا, متولی ہونا, یہ اس طرح سے بھی بعض لوگوں نے اس کا مطلب لیا ہے کہ یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کسی کو کوئی اتھارٹی مل جانا, کوئی عہدہ, کوئی حکومت مل جانا, کوئی پاور مل جانا, تو دونوں طرح سے اس کو لیا گیا, دونوں معنوں میں آتا ہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو طرح کے اس کے میننگز ہوتے ہیں. اچھا, تو تولا وہ منہ موڑتا ہے یا وہ متولی جب بنتا ہے, سعا کوشش کرتا ہے, صحیح ہوتا ہے نا, صحیح کوشش کرنا, تو وہ کوشش کرتا ہے. روٹ ورڈ یہی ہے سین عین اور یا, فل اردی زمین میں, لیفسدا تاکہ وہ فساد کرے, فیہا اس میں, ویہلکا اور وہ ہلاک کرے, ہالام کا ہلاک کرے, برباد کرے, الحرسا, ہرس کہتے ہیں کھیتی کو, ہا را اور سا, والنسلا اور نسل کو, نسل جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نسل جو ہے نا بیسیکلی کسی چیز سے الگ ہو جانا یا اوپر سے نیچے آنا. اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے الگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور نسل اسی طرح سے ہوتی ہے, اوپر سے نیچے آنے کے لیے بھی آتا ہے نا, من کلی حدب ینسلون, باپ دادا پھر والدین پھر بچے, اس طرح سے نسل. تو وہ کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ, لا نہیں, یحبو وہ پسند کرتا, یہ اس میں آتا ہے ان والا وہ کے معنی میں, ہا با با پسند کرنا, فساد کو. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح کے جو کردار ہوتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ پھر منہ موڑ کے جاتے ہیں نا بڑائی کی, فساد کی, تو پھر فساد کیا تو پھر ان کا اتنا برا طریقہ, اتنا برا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ زمین میں پھر فساد کرتے ہوئے جاتے ہیں. یہ جو اخنس بن شریح ہے نا, اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ جب یہ اس کی ساری اصلیت ظاہر ہوئی اور یہ پھر جب اس کی اصل دشمنی پھر سامنے آئی تو یہ ایک تو ظاہر ہے مطلب جو اس کا جھوٹا دعویٰ تھا اس نے وہ بھی ختم کیا, اس سے بھی ہٹ گیا, مرتد ہو گیا. اور پھر یہ چلا گیا تھا مکہ, اور جاتے ہوئے راستے میں جو مسلمانوں کے اس کو کھیت نظر آئے اور جو جانور مویشی وغیرہ نظر آئے نا, ان جانوروں کو, مویشیوں کو مار دیا اور کھیت فصلیں وغیرہ سب خراب کر کے گیا تھا. یہ جو ہر نسل لکھا ہوا ہے نا, نسل یہاں پہ جانور کے معنی میں لیے گئے کیونکہ بخصوص یہ جو شخص تھا اس نے یہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو لیکن عمومی طور پر بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ایسے شخص کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ پھر
انہی لوگوں کو جن کا وہ بڑا مخلص بن رہا ہوتا ہے, بڑا دوست بن رہا ہوتا ہے, ان کا پھر نقصان کرتا ہے. جب اس کی وہ اصلیت سامنے آتی ہے نا, اس کی وہ اصل دشمنی اور حسد اور بغض, وہ کہیں سے بھی ان کو نقصان دینے کا موقع ہاتھ سے پھر ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جس طریقے سے بھی پھر اب وہ فساد میں قتل و غارت بھی آ جاتا ہے, اور ان کا کوئی کسی طریقے سے مالی نقصان دینا, لوگوں کے کیے کرائے پہ پانی پھیرنا, کاروبار خراب کر دینا, معاش خراب کر دینا, یا کسی کا امیج خراب کر دینا, افواہیں پھیلا دینا ان کے بارے میں, ان کا امیج دوسروں کے اوپر غلط کرنے کی کوشش کرنا, کسی بھی طریقے سے نقصان دینا. فساد میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے نا, یعنی اوپر سے تو وہ بڑا نیک اور اچھا بنتا تھا, اور اب جب اس کی وہ دشمنی آتی ہے, جب وہ لڑائی جھگڑے پہ آتا ہے, تو اس طرح کا اس کا لڑائی جھگڑا اور فساد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر یہ کام کرتا ہے. اور دوسرے معنوں میں اگر آپ اس کو لیں, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متولی ہو جانا یا کوئی اتھارٹی مل جانا, اس معنوں میں اگر آپ اس کو لیں, تو اس میں بھی یہ کہ جب اس کو کوئی مطلب چونکہ وہ اندر سے اس طرح کا منافق اور اس طرح کا نقصان دینے والا انسان ہوتا ہے نا, اس کی ایک تھاٹ اتنی خطرناک ہوتی ہے, تو ایسے فسادیوں کو جب کوئی اتھارٹی, کوئی حکومت ملتی ہے, تو وہ کس طرح سے پھر انسانوں کا نقصان کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی سرشت ہی ایسی ہوتی ہے نا, اس کی تھاٹ ہی اس طرح کی ہوتی ہے, نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر, مخلص تو وہ ہوتا نہیں لوگوں کے اندر. اب اگر اس کو کہیں پہ لوگوں کے اوپر کوئی اتھارٹی مل جائے, کسی قسم کا کوئی مرتبہ مل جائے, کوئی ڈیزگنیشن ایسی مل جائے, تو پھر تو وہ جو بربادی کرتا ہے نا لوگوں کی, کھیتی برباد کرنا اور نسل برباد کرنے کو اس طریقے سے بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ دیکھیں جس طریقے سے آج جو اگر آپ اس کو کراپس اینڈ فیلڈز کے حوالے سے لیں, کہ جو ایک آرٹیفیشل بیج اور آرٹیفیشل یہ کھاد وغیرہ, پھر جو اسپرے وغیرہ کیا جا رہا ہے, یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو کس طریقے سے نقصان دیا جا رہا ہے ایک طرح سے, یعنی کھانا کتنا جو ہے وہ یعنی خالص تو وہ رہا ہی نہیں ہے نا, بیج سے لے کر اس کے بننے تک کا سارا طریقہ سب جو ہے اس کو اتنا زیادہ پولیوٹ کر دیا گیا, اتنا خراب کر دیا گیا ہے. لیکن جب اس کو بتائیں گے تو کتنا اٹریکٹیو بنا کے دکھائیں گے. آپ دیکھیے جو فرٹیلائزرز کے یا ان چیزوں کے جو ایڈز آتے ہیں, اسپرے وغیرہ کریں, ایسے کریں ویسے کریں, کتنا ان کو اٹریکٹیو بنا کے دکھایا جاتا ہے, حالانکہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. اب یہ سیڈ لیس فروٹس وغیرہ یہ سب ان نیچرل فوڈ ہے نا ہمارا. دیکھیں آپ سارا لائف سٹائل ہی جو ہے وہ اتنا زیادہ ان نیچرل آپ کہنے کر لیے, کھانے پینے کی چیزیں اب آپ کو بہت چاہ کے بھی اس طرح سے خالص نہیں ملتی. آرٹیفیشل کھانے جن کے اندر اتنے ہارمفل جو ہے وہ انگریڈینٹس ہیں, یہ فزی ڈرنکس ہیں, بیکری آئٹمس ہیں, فاسٹ فوڈز ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس کس طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں اور صحتیں ان کی بھی خراب ہو رہی ہیں. اگر ہم پڑھیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی اپنا نالج جو ہے نا وہ لینی چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں کس حد تک ہماری صحت کے لیے اچھا ہے اور کس حد تک جو ہے ہماری صحت کے لیے نقصان دہ. اسلام نے جو وہ درس دیا نا حلالن طیبن, وہ اسی لیے دیا, ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ دیکھو آپ کیا کھا رہے ہو کہ وہ حلال ہے, اور اگر حلال ہے تو کیا طیب ہے یا نہیں. طیب میں ہر چیز آ جاتی ہے نا جو آپ کے لیے صحت کے لحاظ سے بھی اچھا ہو. تو یہ چیزیں ہمیں اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو اوپر جو اتھارٹیز ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ بس انسان کے نقصان کریں, اور انسان کو جس طریقے سے بھی جو ہے وہ غلط چیزوں کو اچھا بنا کے, خوشنما بنا کے, اچھا پروپیگیٹ کر کے وہ لوگوں کو دکھائیں, اٹریکٹیو بنا کے تاکہ لوگ اس کی طرف جائیں. جو بھی آپ دیکھیں یہ ان کے ایڈز دیکھیں, ان سب چیزوں کے کھانے پینے کی چیزوں کے, ان کو کتنا زیادہ اچھا کر کے بنایا جاتا ہے. اور پھر چونکہ اتنا ان ہیلدی فوڈ ہو چکا ہے, تو اس سے یہ جو ایک نسل کشی والا معاملہ ہو رہا ہے نا, یعنی فرٹیلٹی جو ہے اس پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے, اس کو بھی یعنی ایک طرح سے ایک آپ کہہ لیں ڈیزیز کہہ لیں یا افیکٹ کیا جا رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ویسے بھی آپ دیکھیں فساد فی الارض کتنا زمین میں ہو رہا ہے, انسانی جان سب سے زیادہ جو ہے وہ بیکار اور بے معنی سی ہو کے رہ گئی ہے, قتل عام ہو رہا ہے. کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں, بالخصوص مسلمانوں کے اوپر تو ویسے ہی ایک وہ ہر طرح کا عذاب ہے, اور ان کو ہر وقت ہر جگہ پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کتنے ملکوں میں دیکھ لیں. تو یہ جو ہے نا یہ سارے کردار ہم آج بھی اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ بات ہے کہ چاہے وہ منہ موڑ کے جائے گا
تو اپنی دشمنی کا پھر وہ اظہار کرے گا. ویسے جب تک سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے اپنی مرضی کا اس کا تو وہ بڑا میٹھا میٹھا بن رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی ذرا اس کی مرضی کے خلاف بات ہوئی وہ اپنا آپ اس طرح سے دکھاتا ہے کہ وہ پھر فساد کرتا ہے. یا یہ کہ اگر اس کو کوئی ایسی اتھارٹی مل جاتی ہے تو اس میں بھی اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کھیتی کو, نسل کو نقصان پہنچاتا ہے, یعنی بیسیکلی اس میں ہر طرح کا نقصان دینا آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتا دیا واللہ لا یحب الفساد, اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہی جو بات میں بھی آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ برکت ہی ختم ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ختم ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسندیدہ کوئی چیز ہوگی, فساد, لڑائی جھگڑا, تو ایسی چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے برکتیں ختم کرنے کا باعث بنیں گی. تو یہ دیکھیں, اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں لگتا ہے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے, تو یہ چیزیں ہیں نا ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم ایسے کون سے اعمال کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی برکت اور رحمت سے ہم جو ہے وہ محروم ہو رہے ہیں. اچھا آگے دیکھیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے, ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے. وَإِذَا, اور جب قیلا کہا جاتا ہے, قیلا ویسے ماضی کا صیغہ, اگر لفظی ترجمہ آپ اس کا دیکھیں تو کہا گیا, لہو لیے اس کے, اتق اللہ ڈرو اللہ سے, اللہ کا تقوی اختیار کرو, امر کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. اتق اللہ ڈرو اللہ سے, اخذت پکڑ لیتی ہے اس کو. اخذ کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کو پکڑ لینا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا مفہوم اخذ کر لیا, ٹھیک ہے. اخذت پکڑ لیتی ہے اس کو, العزت, یہ بیچ میں تے جو ہے نا یہ مونس کی تے آ رہی ہے, آگے عزت کی بات ہو رہی ہے. العزت, عین زے عزت, بالاسمی ساتھ گناہ کے, فحسبہ پس حسبہ کافی ہے اس کو, یعنی اس کے لیے حاسین با, اس کے لیے اناف ہے, اس کے لیے کافی, حساب جیسا کہتے ہیں نا حساب لینے کے لیے. جہنم, جہنم, جیم ہا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جہم کا, جس کا مطلب ہوتا ہے گلومی یا انہیپی یا مایوسی یا اندھیرا, اس معنی میں ہوتا ہے. اور جہنم جو ہے یہ بیسیکلی نون اس میں مبالغے کے لیے آ جاتا ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ, و اور ل البتہ, بئس با حمزہ سین, یہ برے کے لیے یا عذاب کے لیے اس معنوں میں آتا ہے, سزا کے لیے بھی. مہاد جو ہے میم ہا دال سے ہے, مہد کا مطلب ہوتا ہے گود تو یا پنگھوڑا, تو یہ ٹھکانہ کے معنوں میں ہے کہ یعنی کتنا برا اس کا ٹھکانہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور جو صفت اس کو بیان کیا ہے کہ جب اس کو اللہ کا ڈر دلایا جاتا ہے نا اسی طرح کے کریکٹر کو, تو اس کا آگے سے رویہ کیا ہوتا ہے کہ فوراً وہ جو ہے نا اس کی ایک جھوٹی انا آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنی اس چیز پہ اکڑ جاتا ہے. جیسے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو, کیسی باتیں کر رہے ہو, یا اس کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے, تو وہ ایک غرور اور اتنے زیادہ وہ ایروگنس اور اس میں تکبر میں آ کے اپنے گناہ پر اڑ جاتا ہے. یعنی اس کی ایسی وہ ایک جھوٹی انا اور اپنی وہ عزت نفس اتنی اس کے آڑے آ جاتی ہے کہ وہ اس کو اس کے اس گناہ پر اور جامد کر دیتی ہے, اور زیادہ اس کو ٹھہرا دیتی ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے, کیونکہ اتنی جھوٹی انا اس کے اندر ہوتی ہے نا. تو یعنی بات تو یہ کہ دوسروں کے ساتھ جھگڑا فساد کرتے ہوئے یا ان کی عزت پامال کرتے ہوئے وہ نہیں سوچتا, لیکن اپنی انا پر چوٹ پڑتی ہے, یا جب اس کو باور کرایا جاتا ہے, اللہ کا خوف بھی دلایا جاتا ہے اس پہ, یعنی کوئی تنقید کرتا ہے, تو پھر اس کی اصلیت ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ وہ ساری اپنی شرافت جو ہے اس کا لبادہ اتار کے پھینک دیتا ہے. ساری وہ جو اس کی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں, وہ سارا اس کا شیریں لہجہ وہ سب ختم ہو جاتا ہے, جھگڑا کرتا ہے اور فوراً اپنی اس کی انا اتنی آڑے آ جاتی ہے, اپنی غلطی وہ نہیں مانتا, حالانکہ اس کو اللہ کا بھی خوف دلایا جاتا ہے. تو یعنی ایسے جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ کا تقویٰ تو نہیں ہوتا. ظاہر اللہ کا تقویٰ ہو تو انسان اس طرح کی حرکتیں تو کرے ہی نا. تو جب اس کو اللہ کا ڈر دلایا جاتا ہے تو وہ اپنی اس کی وہ جھوٹی عزت اور اس کی انا اتنی اس کی سامنے آتی ہے کہ وہ بس اپنے گناہ پر
اکڑ جاتا ہے اسی پہ، کہتا ہے کہ میں نہیں. اور یہ شیطانی صفت ہے نا. شیطان نے یہی کیا تھا کہ میں نے تو یہ نہیں کرنا سجدہ. اللہ کے حکم سے اس نے انکار کیا اور پھر اس کو جمع رہا. جب اللہ نے اس کو کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تو وہ بجائے اس کے شرمندہ ہوتا یا معافی مانگتا یا سوچتا کہ میں نے غلط کیا ہے، وہ اپنی انا میں ایسا چلا گیا، ایسا تکبر اور ایسے غرور میں، کہ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک کر رہا ہوں. تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ غلطی اپنی وہ نہیں مانتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اگر انسان گناہ کرے، غلط کام کرے، تکبر کرے اور پھر اس کے اوپر اس طرح سے اکڑے، تو ظاہر ہے پھر وہ اسی گناہ میں آگے بڑھتا جائے گا نا، پھر وہ ٹھیک تو نہیں ہوگا. تو بات وہ یہ کہ جب بھی اگر اپنی غلطی سامنے آ جائے نا، کسی نے باور کرایا ہے، کسی نے مینشن کیا، تو فوراً اپنی غلطی کو مان لے، اپنی غلطی ماننے میں دیر نہ کرے. یہ جو ایک جھوٹی انا میں ہم پڑ جاتے ہیں نا، یا تعویلیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے سیکھتے نہیں ہیں. جب انسان فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے اس غلط کام کو ٹھیک کرتا ہے. جب مانے گا ہی نہیں تو خود کو ٹھیک کیسے کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا. یعنی اگر آپ کسی چیز کو سمجھیں گے کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر آپ اس کو ٹھیک کریں گے نا. اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، اور میں تو غلط کر ہی نہیں سکتا ہوں، میری تو حیثیت ایسی ہے، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، تو وہ تو ظاہری بات ہے پھر آپ کبھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے. تو یہ بات ہے کہ اس طرح انا پرست نہ بنے. یعنی یہ جو وہ جھوٹی انا اور ایک تکبر اور ایک وہ ایروگنس میں انسان پڑ جاتا ہے نا، یہ بہت زیادہ انسان کو تباہ کرنے والی بات ہے. جہنم کا ایک نام حطمہ بھی آتا ہے، چورا چورا کرنے والی. اور یہ ان لوگوں کے لیے جو تکبر اور رونت میں مبتلا رہتے ہیں. چاہے انسان کسی بھی مقام و مرتبے پہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی زبردست پرسنالٹی تھی. جب خلیفہ تھے تو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ اے عمر اللہ سے ڈر، تو فوراً نیچے لیٹ کے انہوں نے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا. اتنا زیادہ اللہ کا تقویٰ تھا ان کے اندر. حالانکہ اتنی وہ روب والی دبنگ قسم کی ان کی پرسنالٹی تھی کہ لوگ ان سے اتنا ڈرتے تھے، لیکن اللہ کا خوف اتنا تھا اور عاجزی اتنی زیادہ تھی ان کے اندر جو ہے نا. تو یہ مطلب سمجھنے کی بات ہے کہ اپنے اندر جو ہے نا ایک عاجزی بھی ہونی چاہیے، اپنی غلطی کو اعتراف کرنے والی جو ایک سوچ ہے وہ ہونی چاہیے. یہ بھی آپ کہہ لیں کہ ایک انسان کا بڑا پن ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مان لے. اب اس میں آپ وہ انسیڈنٹ ذہن میں لائیں نا، یہ جو ویڈیوز اکثر وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، جو میں بھی ذکر کر رہی تھی کہ کسی کو کسی ٹریفک قانون کے توڑنے پہ اگر روکا گیا ہے تو وہاں پہ آگے کیا ہو رہا تھا، جب ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے قانون توڑا یا آپ نے غلط کر لیا، تو وہ آگے سے یہی والا ان کا رویہ ہوتا ہے، اخذتہ العزت بالاسم، کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو جو گناہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، وہ اسی پر اکڑیں گے. اور وہ انا ان کی بیسیکلی ایسی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کے لیے اس کو کس طریقے سے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، یا تو اپنے وہ مال کا روب جھاڑیں گے یا اپنے کسی مرتبے کا روب جھاڑیں گے. میں تو فلاں ہوں، میں بھی فلاں کو فون کرتا ہوں، فوراً وہ جناب موبائل پہ کال کر کے بتایا جا رہا ہوگا، اور میں تمہیں دیکھ لوں گا، تم ہو کون ہو، اور تم 2 ٹکے کے انسان. اس طرح کی چیزیں آپ نے اکثر دیکھی ہیں نا. یہ تو رویے ہمیں نظر آتے ہیں. یہی چیز یہاں پہ مینشن کی جا رہی ہے. تو خیر میں ایک سمجھانے کے لیے ایک وہ یہ دے رہی ہوں، ورنہ یہ چیزیں تو عام گھروں میں بھی ہوتی ہیں، اور عام معاملات میں اور عام جو آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، اس میں بھی یہ چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں. یہ رویے، یہ کریکٹرز، اور یہ لڑائی جھگڑے فساد، اور پھر گناہ پہ جم جانا، جھوٹی انا اور تکبر میں پڑ جانا. ایز اے ہسبینڈ وائف بھی یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. انا تو سب سے زیادہ ہوتی ہے اس رشتے میں نا. کوئی مانتا ہی نہیں ہے اپنی غلطی کو، جھکنا پسند کرتا ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ دیگر رشتوں میں بھی جتنے بھی مطلب اب آپ سسرالی رشتے دار دیکھ لیں یا اپنے میکے کے رشتے دار دیکھیں، یہ چیزیں آپ کو ہر جگہ یہ رویے اور یہ کریکٹرز نظر آتے ہیں، اور یہ جو اخلاق اس طرح کی یا بد اخلاقی جو ہے یہ آپ کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. ابھی ہم یہ ایک کردار والی آیت پڑھی ہے، جو دوسری والی ہے پازیٹیو والی، انشاءاللہ وہ بہت خوبصورت ہے. کل کی آپ مس نہیں کریں، کلاس جو ہے بہت اچھی ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے. لیکن ابھی جو ہے نا یہ کریں کہ اپنے لیے سوال یہاں پہ لکھیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا خود آپ سب نے ریفلیکٹ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اپنے اوپر کہ
کیا میں جھگڑا کرتی ہوں؟ کوئی اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے اس میں، کیونکہ ہمارا مقصد قرآن سے سیکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو کیا میں جھگڑا کرتی ہوں؟ اور پھر ساتھ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو اس وقت میرا رویہ کیا ہوتا ہے. اگر میں غلطی پر ہوتی ہوں تو کیا میں اپنی غلطی مان لیتی ہوں یا میں اکڑ جاتی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور دوبارہ بول دیتی ہوں کہ لکھیں کہ کیا میں جھگڑا کرتی ہوں، یا یہ کریں کہ میں جھگڑا سٹارٹ کرتی ہوں یا ختم کرتی ہوں. اس چیز سے غور کر رہے ہیں. اور جھگڑا کرتے وقت میرا رویہ کیا ہوتا ہے. جب میں غلطی پر ہوں تو کیا میں مان جاتی ہوں کہ میں غلطی پر ہوں یا میں اکڑ جاتی ہوں. اس میں یہ کہ یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہی کہ آپ مجھے لکھ کے بتائیں یا کریں، لیکن صرف یہ ہے کہ اپنے اوپر ہم سب، یہ میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے کہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. اور بالخصوص اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس لحاظ سے آپ کو کوئی ایسا کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اس میں آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے. یعنی اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، بالخصوص جس طرح ہم والدین ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے اوپر ہماری اس طرح کی اتھارٹی کہ ہم ہر طرح کی ان کے ساتھ رویہ رکھ سکتے ہیں، چاہے ان کی عزت نفس کا بھی خیال نہ رکھیں، اور یا ایز اے وائف یا کچھ بھی، ہر لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں. دیورانی، جٹھانی، نند، یہ چیزیں میں بار بار اس لیے مینشن کرتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے ہم سب خواتین ہیں اور ان رشتوں سے اور ان چیزوں سے ہمیں پالا پڑتا ہے. تو یہ سوال لکھیں اور اس کے اوپر غور کریں، اور انشاءاللہ تعالی جو دوسرے کریکٹر اور اس کی جو صفات ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے. ابھی تلاوت آن ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. جی واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. جزاک اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.